اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام کے سیشن قصص الانبیاء میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کے سبق میں ہم بنی اسرائیل کا ایک مشہور واقعہ جو کہ قرآن مجید میں بھی مذکور ہے، سورۃ الاعراف میں بھی اور سورۃ البقرہ میں بھی، کہ یہودی جو ہیں وہ بندر بنا دیے گئے تھے۔ کس نافرمانی کی وجہ سے یہ عذاب ان پر آیا اور کیا حکم انہیں دیا گیا تھا جس کی وجہ سے جس کی نافرمانی انہوں نے کی اور عذاب میں مبتلا ہوئے، وہ ساری ڈیٹیل آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کی، آیت نمبر 65۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، اور یقیناً تمہیں معلوم ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم سے ہفتہ کے دن میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ قرآن کریم کی روشنی میں ہی میں سارے کا سارا لیکچر دوں گی اور احادیث کی روشنی میں، تاکہ آپ لوگوں کے پاس ویلڈ ریفرنسز بھی موجود ہوں کہ ہم نے یہ واقعہ اگر سن رہے ہیں تو قرآن میں بھی مذکور ہے اور کیا یہ احادیث میں بھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہونا ضروری ہیں۔ تو اس کے بعد سورۃ الاعراف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 163 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگی، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتی، اسی طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 164۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا، تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے، اور شاید یہ ڈریں۔ آیت نمبر 165 سورۃ الاعراف کی ہی ہے۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ آیت نمبر 166۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ بستی کون سی تھی؟ سب سے پہلے یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ اس بستی کے بارے میں مختلف قول ہیں کہ اس بستی کا نام کیا تھا اور یہ کہاں اس کی جو تعمیر تھی، یہ کس خطے میں جو ہے وہ واقع تھی، کس شہر میں یہ بستی آباد تھی۔ اس کے بارے میں مختلف قول ہیں اور میں نے درج ذیل یہاں پر لکھ دی ہیں تاکہ آپ کے علم میں ہو۔ اس بستی کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ مصر اور مدینہ کے درمیان کی ایک قریہ ہے۔ قریہ لفظ جو ہے وہ عربی زبان کا ہے اور اس کے لفظی معنی بستی کے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ ہے قریہ، اس کے لفظی معنی جو ہیں وہ بستی کے ہیں۔ اور ایک اور قول ہے کہ مدین اور طور، مدین بھی شہر ہے اور طور بھی، طور سینا، ٹھیک ہے۔ یہ دو مختلف جگہیں ہیں جہاں پر ایک تو کوہ طور جہاں پر تھا اور ایک مدین حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، ان کے درمیان میں یہ بستی جو ہے وہ سچویٹڈ تھی، تعمیر تھی۔ عام الفاظ میں کہہ لیں کہ یہ بستی یہاں پر آباد تھی، ٹھیک ہے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وہ قریہ طبریہ شام ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بستی مدین ہی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بستی ایلا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایلا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے آئلہ بھی بولا جاتا ہے اس کو، اور ایلا بھی میں نے اس کے اعراب بھی چیک کیے تھے۔ اچھا، بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں۔ یہ والا جو قول ہے یہ زیادہ ویلڈ ہے، لاسٹ والا، ٹھیک ہے۔ الف یہ لام ایلا، ایلا، ٹھیک ہے، ایلا بھی بول دیا جاتا ہے، تو بہرحال لکھا ایسے ہی جاتا ہے اس کو۔ تو اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ مختلف اقوال ہیں، یہاں پر یہ لوگ آباد رہتے تھے۔ اب ان کی آزمائش کیا تھی اور اس کو کیا حکم دیا گیا تھا، کیا آزمائش تھی اس بستی کی، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس قوم کا جرم یہ تھا، اس کو سب سے پہلے حکم یہ دیا گیا تھا قوم کو کہ
وہ لوگ شکار کرتے تھے، دریا کے کنارے آباد تھے، جس طرح کہ ہم نے آیات کے ترجمے میں پڑھا بھی۔ ایک دریا کے کنارے آباد تھے، وہاں پر مچھلیوں کا شکار کر کے روزگار کماتے تھے، اور اسی طرح اپنا ان کا زندگی کا گزر بسر جاری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے ان کو حکم دیا کہ تم لوگ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کرو، اور پورا مطلب سیٹرڈے والے دن آپ نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، باقی پورا ویک، پورا ہفتہ، ٹھیک ہے، ویک والے ہفتے کی بات کر رہی ہوں، آپ شکار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک دن، ہفتے والے دن آپ نے شکار نہیں کرنا، یہ حکم ان کو دیا گیا تھا۔ اب ان لوگوں نے کیا چیز آبزرو کی، وہ یہ کہ ہفتے والے دن مچھلیاں اس دریا میں زیادہ آتی تھیں، نظر آتی تھیں، اور تعداد میں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اور باقی دنوں میں عام طور پہ جتنی ہوتی تھی اتنی، لیکن ہفتے والے دن زیادہ نظر آتی تھی۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اگر تم کوئی ایسا کام اختیار کر لو جس کی وجہ سے تم لوگوں کی یہ مچھلیوں کا شکار بھی نہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی شکار بھی کر لو گے ایک طرح کے، مچھلیاں بھی نہیں ضائع جائیں گی، وہ کس طرح سے؟ شیطان نے ان کو کہا تم لوگ ایسا کرو کہ نا ایک، جس طرح یہ دریا ہے، میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ اس نے کہا کہ یہ دریا ہے، اس میں مچھلیاں کافی ساری جو ہیں وہ تیرتی ہیں، جو تم لوگوں کو نظر آتی، تو تم ایسا کرو کہ اس میں سے کچھ رستے اختیار کر لو، ٹھیک ہے، رستے نکال لو اور ان رستوں کے آگے گڑھے بنا دو، ٹھیک ہے۔ اس طرح کیا ہوگا، مچھلیاں جو ہے وہ آ کے ان گڑھوں میں جو ہے وہ پھنس جائیں گی، اور ان گڑھوں میں پھنسنے کی وجہ سے ہفتے والے دن وہ اس میں پھنسی رہیں گی، اور اتوار والے دن تم لوگ ان کا شکار کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہی، انہوں نے کیا کیا، جمعے والے دن رات کے وقت، جمعے والے دن مطلب ایک دن پہلے اسی طرح گڑھے بنائے، اور یہ کہ دریا میں مچھلیاں ایک طرح کی جال بچھا دی انہوں نے، عام الفاظ میں اگر آپ کو کہوں، جس طرح ہم جال بچھا کے مچھلی پکڑتے ہیں نا، اس کا شکار کرتے ہیں، سیم اسی طرح انہوں نے کچھ کیا اور مچھلیوں کو روکنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی، وہ کس طرح سے کی؟ دیکھیں، مچھلیوں کا شکار کرنا ظاہری طور پہ یہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو دریا سے نکال دیا یا آپ نے اس کو ذبح کیا تو شکار ہو گیا۔ مچھلی کو قید کرنا بھی تو شکار کے زمرے میں آتا ہے، کہ اس کو ایک طرف قید ہی کر لیا کہ اب ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ تو انہوں نے اپنے دل کو تسلی دی یہ کام کر کے کہ عام لوگ جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایسے ہی پھنسا لیتے ہیں دریا کے سائڈ پہ، اور اتوار والے دن لے لیا کریں گے۔ اور یہ کام انہوں نے جب وہ ہے جاری و ساری کرنا شروع کیا، اور آپ کو بتاؤں یہ کام کتنی دیر تک جاری رہا تھا، تقریباً 40 یا 70 سال تک یہی عمل کرتے رہے وہ، یعنی اس قدر نافرمان قوم تھے، کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ کس طرح سے کہ حضرت داؤد بھی ان کی قوم میں مبعوث ہوئے، اور جب حضرت داؤد نے دیکھا کہ یہ اتنی مطلب ایک تو اتنی دیر سے نافرمانی کر رہے ہیں، دوسرا یہ مسلسل کر رہے ہیں نافرمانی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو منع کیا اور کہا کہ تم جو ان کو قید کر رہے ہو مچھلیوں کو، ٹھیک ہے، تو یہ قید بھی از ایکولز ٹو شکار ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ قید بھی شکار ہی کہلاتی ہے، تو تم ان کو قید نہ کرو۔ اس طرح تم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہو، لیکن انڈائریکٹلی، بلکہ واقعی حقیقتاً یہ بحکم الہی کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہے، یہ بالکل اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو اس قوم نے نا حضرت داؤد علیہ السلام کی بات بالکل بھی نہیں مانی، اور یہ عمل جاری و ساری رکھا۔ اب ایک اور بات جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس قوم، یہ جو نافرمان قوم تھی، یہ ساری کی ساری نافرمانی نہیں کرتی تھی، یہ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئی قوم، ٹھیک ہے۔ کتنے گروہ تھے جی؟ 3۔ کون کون سے؟ ایک وہ تھا جو بالکل ہی نافرمان تھا، ٹھیک ہے، ایک گروہ کون سا؟ جو بالکل نافرمان، جس نے مچھلیوں کا جو ہے وہ شکار شروع کیا، شکار کرتا تھا اور اس نے کسی کی بات نہیں مانی۔ دوسرا گروہ تھا، وہ تھا بالکل نہ کرنے والوں میں سے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا تھا، اور اس نے یہ کام جو ہے وہ بالکل کرنا نہیں کیا تھا، اس نے اس کام سے جو ہے وہ بالکل نجات ہی رکھی، بالکل باز ہی رہے۔ لیکن جو تیسرا گروہ تھا، یہ ایسی قوم تھی، گروہ تھا اس قوم کا جو کہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ وہ کس وجہ سے؟ وہ پہلے بارہا سمجھا چکا تھا، بہت سمجھا چکا تھا اس قوم کو، لیکن قوم نہیں سمجھی، ٹھیک ہے۔ کن کو سمجھا چکا تھا؟
فرسٹ والوں کو، ٹھیک ہے. ان کو بہت سمجھایا لیکن یہ نہیں سمجھے، تو پھر بہرحال انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کہنے لگے کہ ہم اب تم لوگوں پہ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں گے، کہ اللہ ہی تم لوگوں کو جو ہے وہ پوچھے گا کہ تم کس طرح اس کی نافرمانی کر رہے ہو، اور اس کا عذاب تمہیں دیکھنا ہی پڑے گا. تو یہ 3 قسم کے گروہ تھے. تو عذاب کن پر آیا اور کیسے آیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے عذاب جب نازل کیا تو عذاب کے طور پر ہوا کچھ اس طرح سے کہ وہ قوم کے لوگ جو اچھے تھے، اچھائی پر تھے اور انہوں نے شکار نہیں کیا تھا، وہ ایک گروہ بن گیا، اور جو نافرمان قوم تھی ان کو اپنے آپ سے علیحدہ کر لیا اور کہا کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تم الگ ہو جاؤ، ہم الگ ہوں گے. بستی کا دروازہ بھی الگ کر لیا، ایک سے ذرائع آمد اچھے لوگوں کی ہوتی تھی، ایک سے برے لوگوں کی ہوتی تھی. تو ایک دن کیا دیکھا، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کافی سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھے. ایک دن دیکھا کہ اس بستی میں سے کوئی بھی باہر نہیں آیا دروازے سے. تو انہوں نے تشویش کا اظہار کیا اور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے کہ دیکھیں کہ اس قوم کا کیا حال ہوا ہے، آج وہ باہر ہی نہیں آئے، بالکل بھی دیکھا ہی نہیں گیا. تو جب سیڑھیاں لگا کے ان کی طرف، ان کی قوم، آدھی قوم نے باقی کی قوم کی طرف، بستی کی طرف جھانکا تو دیکھا کہ سب کے سب بندر بن چکے ہیں. استغفر اللہ، سب کے سب بندر بن چکے تھے. اور کس طرح بندر، وہ جو لوگ بندر بنے تھے وہ سب کو پہچان پا رہے تھے، اپنے رشتہ داروں کو، لیکن جو قوم صالح تھی، جو نیک قوم تھی، وہ بالکل بھی نہیں پہچان پا رہی تھی کیونکہ سب بندر تھے اور وہ بالکل پہچانے نہیں جا رہے تھے. تو جب وہ اس قوم کے پاس آئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کے پاس آتے، جو کہ ہے انسان تھے لیکن وہ بندر بنا دیے گئے، تو اپنے رشتہ داروں کے کپڑے سونگھ کے ان کے پاس آتے، لیکن ان کی عقلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پتہ تھا کہ یہ میرے رشتہ دار، لیکن اللہ نے ان کی زبانیں سلب کر لی تھیں، ان کی زبانیں بند کر دی تھیں، تالے لگ گئے تھے، وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قدر عذاب ہوا کہ وہ بندر جب ان کے قریب آئے تو وہ نیک قوم نے کہا کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، برے دن کے عذاب سے ڈرو، لیکن تم نے خوف نہیں کیا، تو اب بھگتو تم اپنا انجام. جب یہ سب لوگ بندر بن چکے تھے تو پھر دیکھا گیا کہ 3 دن کے اندر اندر یہ سب ہلاک کر دیے گئے، تباہ ہو گئے، بے حال ہو گئے. استغفر اللہ. عذاب کس طرح آیا مولا پاک کا کہ پہلے چہرے مسخ کیے گئے، بندر بننے کے بعد ہلاک کر دیے گئے 3 دن کے اندر. ان کی تعداد کے بارے میں کہا جاتا ہے تقریباً 70,000 کے قریب یہ لوگ تھے جو اس عذاب کا شکار ہوئے اور تباہ و برباد ہو گئے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ خاموش تھے وہ بھی عذاب الہی سے بچ گئے، اور وہ خاموش جو ہیں وہ بلا وجہ نہیں تھے کہ وہ شروع سے ہی نہ بولے، وہ پہلے بولے تھے، پہلے ان کو سمجھا چکے تھے. تو معلوم ہوا کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا ہم سب لوگوں پر فرض ہے، لیکن جو پھر حد سے زیادہ گزر جائے تو پھر اس کے بارے میں اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تیرا اور اس بندے کا معاملہ ہے، ہمارا کام تھا اس تک صحیح بات کو پہنچانا. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ بھی عذاب سے بچ گئے، اور جنہوں نے یہ نافرمانی نہیں کی تھی وہ لوگ بھی عذاب سے بچ گئے، باقی سب کے سب عذاب کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے. دیکھیں اس سارے واقعے سے درس ہدایت کیا ملتا ہے؟ اگر ہم غور کریں اپنے اعمال پہ، اگر ہم غور کریں دور حاضر کی جو کنڈیشن ہے، صورتحال ہے اس پہ، تو دیکھیں شرعی احکامات باطل کرنے کے لیے بہانے تلاش کرنے والوں کے لیے اس پورے واقعے میں بہت بڑی نصیحت ہے. ہم ہر حرام کردہ چیز کو حلال کہنے کے لیے 1 سے 101 بہانے ہمارے پاس تیار ہوتے ہیں. ہم ہر حرام چیز کو حلال بنانے کے لیے بھی 1 سے بڑھ کے 1 طریقہ جو ہے وہ ہمارے پاس دستیاب ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم خود کو تسلی دینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی اور کو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ سب جانتا ہے، اللہ کے نبی رسول بھی سب جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے اللہ نے ان کو علم عطا کیا ہوا ہے. تو دیکھیں جب ہم کسی بھی، اب قرآن کریم میں خواتین کو پردے کا حکم ہے، دور حاضر کی خواتین کہتی ہیں جی وہ والا پردہ اور تھا، آج کا پردہ اور ہے، آج کنڈیشنز اور ہیں، اس وقت کی اور تھی. تو آج ہم پردہ تو صرف نظروں میں ہوتا ہے، میں اپنا سر ڈھانپ لیتی ہوں، پھر منہ نہیں ڈھانپتی، ہاں میں گون نہیں پہنتی، ویسے چلی جاتی ہوں، میری نظریں جھکی ہوتی ہیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی ساری باتیں کیا ہیں، بہانوں میں آ جاتی. ایک حکم جب اللہ نے دے دیا ہے تو دے دیا ہے،
ناخن لمبے کرنے کے بارے میں اگر میں کہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حد جو ہے وہ 40 دن ہے، 40 دن کے اندر اندر کاٹ لیں، نہیں تو آپ کے پھر بالکل ہی حرام ہو جاتے ہیں. یہ لاسٹ لمٹ بتائی. اور میں نے بڑی خواتین کو دیکھا ہے جن کے اتنے اتنے لمبے ناخن ہوتے ہیں، اور میں کہوں کہ آپ کٹ کر لیں اپنے نیلز، اپنے ناخن کاٹ لیں، تو بہانہ دیتی ہیں ابھی 40 دن نہیں ہوئے. تو دیکھیں جی، یہ آپ کا اپنے اپنے بہانے اپنے پاس ہی اس طرح کے رکھیں. کوشش کریں کہ اپنی اصلاح کریں. یہ ہیلے بہانے اللہ کے حضور نہیں چلتے. جب حکم آتا ہے تو اطاعت کرنی پڑتی ہے. میں مردوں کو بھی یہی کہوں گی کہ نظروں کی حفاظت کیا کریں، حلال رزق کمایا کریں، اور جس طرح کاروبار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے ویسے ہی کاروبار کریں. اور اس واقعے میں ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. میں کسی ایک کو خاص مخاطب کر کے ٹونٹ نہیں کر رہی، میں تمام کو کہہ رہی ہوں، میں اس میں خود بھی شامل ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. میں یہ نہیں کہتی میں بہت نیک اور پارسا ہوں، بس ہدایت کے طلبگار ہیں. راہ ہدایت اگر اللہ پہلے دعا کیا کریں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم عطا ہو جائے، تو سیکنڈ اس کے بعد کی دعا ہے کہ اللہ استقامت عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اور دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ کے اس سے محبت کرنے کی توفیق دے. اور میں نے صرف مثالیں دی ہیں 2-3، میرے ذہن میں بہت سی مثالیں ہیں، اور آپ خود بھی جانتے ہوں گے، میں خود بھی جانتی ہوں کہ ہم ہر وہ بات جو ہمیں ناگوار لگتی ہے، لائک ہمیں مشکل لگتی ہے، ہماری طبیعت پہ گراں گزرتی ہے کہ اس پہ عمل مشکل ہے، تو ہم اس پہ عمل نہ کرنے کے لیے جو بہانے دین میں نکالتے ہیں. تو یہ واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ بہانے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتے، کیونکہ اللہ ہر بات جانتا ہے، اللہ سمیع بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیراً کثیرا. اگر آپ اسی طرح اور ٹاپک سننا چاہتے ہیں، کسی بھی ٹاپک سے ریلیونٹ کوئی ہسٹری جاننا چاہتے ہیں، تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنا کے انشاءاللہ اسی طرح لیکچر اپلوڈ کر کے میرے علم میں بھی اس طریقے سے اضافہ ہوگا، اور آپ سب کے علم میں بھی اضافے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع بالخیر عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.